رمضان المبارک ایک مرتبہ پھر ہمارے اوپر سایہ فگن ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے کوئی شخص رمضان کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا میں باقاعدہ طور پر رمضان تک پہنچنے کی دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک میں پہنچا دیا اور آج آپ روزے کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ مجھے رمضان المبارک کے فضائل پر کوئی تقریر نہیں کرنی، وہ آپ پہلے سے بہت ساری جگہوں سے سن چکے ہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی لوگ خود کفیل ہیں، بہت سارے کلپ اور بہت ساری چیزیں سن لیتے ہیں۔ اور کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب ہندوستان والے، ان کی جماعت کے پاکستان کے اہم رکن ہیں اور یہاں غیر مسلموں اور ہندوؤں کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک کارگزاری سنائی کہ سندھ میں ایک لڑکا مسلمان ہوا اور اس نے کہا کہ میری 3 بہنیں ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے بتایا کہ بالخصوص میری سب سے چھوٹی بہن وہ تو رمضان المبارک کے سارے روزے رکھتی ہے، مسلمان نہیں ہوئی، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کے چونکہ وہ کلپ سنتی ہے اور وہ شاید ان کا کوئی رمضان المبارک میں خاص نشریات بھی آتی ہیں، تو رمضان المبارک کی فضائل سن کے وہ بچی جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، ہندو تھی، لیکن وہ سارے روزے رکھنے کا اہتمام کرتی تھی، لیکن ان کو کلمہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ حضرات پھر وہاں گئے، اپنی عورتوں کو لے کر اس بچی کو کلمہ پڑھایا۔ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کی فضائل، اس کی فضیلتیں، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی، یہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے، خوب جانتے ہیں، پوسٹیں بھی چل رہی ہیں۔ مجھے بات کرنی ہے اس بات پر کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود، سارے فضائل کو جاننے کے باوجود، رمضان المبارک کے جو کرنے کے 4-5 کام ہیں وہ نہیں کرتے۔ ایک بندے کو فضیلت معلوم نہ ہو، ایک بندے کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ بہت بڑا موقع ہے، بہت شاندار نعمت ہے، تو امکان ہو سکتا ہے کہ شاید اس بیچارے کو بے خبری میں پتہ نہ چلے۔ اب ساری حدیثیں بھی معلوم ہیں، فضائل بھی معلوم ہیں، لیکن پھر آج 3 رمضان ہے، 5 سے 6 رمضان کے بعد تراویح پڑھنے والے آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے۔ وہ پکے نمازی جو ہر سال تراویح پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ باقی سب غائب۔ یہ سلسلہ ایسے شروع ہوگا کہ پہلے ہم 8 تراویحوں پہ آئیں گے، 8 پڑھ کے جانے والوں کی تعداد میں ایک دم سے اضافہ ہوگا اور پھر بالکل ہی چھوڑ دینے والے پیدا ہو جائیں گے۔ اور مسجد میں یعنی کہ گویا کہ اگر ایک موبائل کی بیٹری ہے وہ 90% چارج تھی، 90% بیٹری چارج تھی، ایک دم سے پھر جو ہے وہ جزاک اللہ ایک دم سے بیٹری ڈراپ ہو گئی، اس کی بیٹری ڈراپ ہو گئی اور وہ 30% پہ آ گئی۔ یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ رمضان کی عبادت کرنے کی جو بیٹری اور انرجی تھی وہ گویا کہ 80% پہ ہے ابھی 3-4 دن، پھر ایک دم سے 60 اور ایک دم سے 30، چلو جی 60 پہ آئی تو تراویح 8 ہو گئی اور بیٹری 30 پہ آئی تو تراویح چھوٹ گئی۔ پھر آخری عشرے میں جا کے تاک راتوں میں دوبارہ تھوڑی سی چارجنگ ملے گی
اور پھر لوگ جو ہیں وہ دوبارہ مسجد میں آنا شروع ہوں گے، اور 27ویں رات کو فل 100% بیٹری چارج ہوگی، ہم سارے آئیں گے، تراویح پڑھیں گے، اس کے بعد چھٹی، پورا سال کی چھٹی، لیکن آخری 2-3 راتوں کی بھی چھٹی، اور چاند رات تو بالکل ہی مسجد ویران۔ سچ کہیے، یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ دنیا کی کوئی محبوب یا محبوبہ ہو، اس سے بندہ 3 دن ملے، اس کے بعد 20 دن شکل نہ دکھائے، تو وہ بھی بے وفا ہونے کا فوراً شکوہ لگا دیتا ہے کہ تو بے وفا ہے۔ محبوب کی کال نہ سنو، 2-3-4 مرتبہ نہ سنو تو وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ تو میری کال نہیں سنتا، میرے نزدیک تیرے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں۔ اور ہم مسلمان بلا مبالغہ ہر سال یہی کام کرتے ہیں، ہر سال۔ کچھ دن تراویح پڑھی، پھر تراویح چھوڑ دی، کچھ دن جوش و خروش سے روزے رکھے، پھر روزے بھی ٹھنڈے ہو گئے۔ ٹھنڈے ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایک روٹین تو چل رہی ہے، لیکن نمازوں میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی، اعمال میں کمی، تلاوت چھوٹ رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو شروع میں بڑے جوش و خروش سے قرآن کی تلاوت شروع کریں گے، اور چند دن بعد پھر وہ کہیں گے یار چلو کل کر لیں گے، آج تو سستی ہو رہی مجھ سے۔ یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو مشاہدات بیان کر رہا ہوں اپنے۔ اس وجہ سے مجبور ہوا کہ بجائے فضائل سنانے کے کچھ عملی باتیں پیش کروں۔ سوال یہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ نہیں رکھتا، صرف اور صرف یہ ایک موقع سمجھ لیں، آپ ایک مذہبی جوش و خروش کے دن سمجھ لیں، عبادت کے کچھ دن سمجھ لیں، وہ بن گئے ہیں بس۔ رمضان آیا، عبادتیں شروع ہو گئیں، کچھ دن تراویح پڑھی، فجر کی نماز، ظاہری بات ہے سحری کھاتے ہیں تو سارے مسجد آ جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر 10 دن 15 دن 20 دن فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد کیا فجر کی نماز فرض ختم ہو جاتی ہے؟ ان کو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ کیوں نہیں آتے فجر میں؟ معلوم ہوا کہ یہ بدلنا نہیں چاہتے، یہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ پتہ نہیں یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسا طرز عمل ہے۔ آپ خود بتائیے، ذرا غور کیجئے، میں سب سے سوال کرتا ہوں، جو فجر آج کل پڑھیں اور پھر چھوڑ دیں گے، یہ کیا ہے؟ اس طرز عمل کو آپ کیا نام دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کیا اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ یا اللہ میں 15 دن جو ہے وہ 20 دن فجر پڑھ لیتا تھا سارا سال، پھر چھٹی؟ بڑی عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے۔ ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں، وہ تراویح بھی پڑھتے ہیں، اور میرا درس بھی جو تراویح کے بعد ہوتا ہے خلاصہ، وہ بڑے اہتمام سے بیٹھ کے سنتے ہیں، اور بلا مبالغہ پچھلے 5 سے 6 سال سے کبھی انہوں نے ناغہ نہیں کیا اس درس میں سننے کا، تراویح بھی پوری اور ناغہ درس میں بھی کبھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد پھر وہ پورا سال جو نظر آئے عشاء میں، مسجد میں، فجر میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ کیسا طرز عمل ہے، یہ کیا ہے؟ ہم اپنے خدا اور اپنے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ 20 دن 25 دن مسجد آئے، عشاء پڑھی، تراویح پڑھی، پھر غائب۔ تو میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے، میں آپ کو ہلانا چاہتا ہوں، یہ دین ہے، کوئی مذاق نہیں، یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کسی انسان کے ساتھ نہیں۔ یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بھائی یہ رمضان اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کو دور کر کے دین کے ساتھ جڑیں۔
جب تک یہ فیصلہ اندر دل سے نہیں ہوگا میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تب تک ہم نہیں بدلیں گے۔ میں نے اس بات کا بہت تجربہ کیا ہے، میں صرف کوئی نہ آیت بیان کر رہا ہوں نہ حدیث بیان کر رہا ہوں، صرف تجربات بیان کر رہا ہوں، میں نے وہی بیان کرنے ہیں۔ ایک صاحب کو میں نے یوں ہی یہ ساری بات پیش کی، تو انہوں نے اگلے سال کا ارادہ کیا کہ میں تراویح پڑھوں گا، اور پھر واقعتاً انہوں نے پوری تراویح پڑھی۔ پوری تراویح پڑھنے کا کیا مطلب؟ یعنی کہ انہوں نے ایک ہی مسجد میں پہلی رات سے لے کر 27ویں رات تک پوری تراویح پڑھی اور سارا قرآن بھی سنا۔ پھر مجھے کہنے لگے، یار عاطف صاحب، میں نے 27 سال بعد صحیح تراویح پڑھی ہے، 27 سال بعد۔ اچھے خاصے دیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والے، ان کے ابا جی کی داڑھی تھی بڑی بڑی، فوت ہو گئے۔ کہتے میں تو کبھی 27 سال ہو گئے سیریسلی کبھی تراویح کو لیا ہی نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے سیریسلی کبھی تراویح کو لیا ہی نہیں، کہ اس کو کام ہی نہیں سمجھا کہ تراویح پڑھنی ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اپنے اندر اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے، کیا آپ پچھلے 5 سال سے 10 سال سے ایسے باقاعدگی سے تراویح پڑھ رہے ہیں، یا ہر سال تراویح بس یوں ہی 2-4 دن پڑھی، پھر ناغا، پھر چھٹی، کبھی 8، کبھی بالکل چھٹی؟ آج تراویح پڑھنے کیوں نہیں آئے تھے؟ میں افطار پارٹی پہ چلا گیا تھا، رہتا ٹاؤن شپ میں ہوں، افطار پارٹی پہ گیا تھا علامہ اقبال ٹاؤن۔ ظاہری بات ہے اتنا میں نے کھایا، جو چیز مفت کی مل رہی ہو تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پیٹ بھر کے کھائیں گے، ہمارا مزاج ہے، کوئی ایسے گھبرانے کی بات نہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ ہاں، جو چیز ہمیں مفت کی مل رہی ہو، وہ کہتے ہیں نا کوک مل رہی نا مفت کی، تو ایک نہیں پینی چاہیے، 3 پینی چاہیے، کم سے کم 3 کوک۔ حالانکہ کوک اتنی بری چیز ہے کہ ایک بوتل میں 25 چمچے چینی ہوتی ہے۔ جو کوک پیتے ہیں ان سب کی ایک تو ہڈیاں کمزور، اور دوسرا ان کے شوگر بھی ہو جاتی ہے ان کو، کیونکہ جب 25 چمچے چینی ایک بوتل سے گئی، اور ماشاءاللہ سے ولیمہ چل رہا ہے جیسے 3 بوتلیں پی لیں، 2 کوک پی لی، 1 7 اپ پی لی، تو 75 چمچے چینی آپ کے پیٹ میں چلی گئی۔ اب کیا ہوگا؟ شوگر ہی ہوگی، اور کیا ہوگا؟ اب جناب افطار پارٹی جب ہم نے خوب کھا لی، تو اب میں کیسے واپس آؤں؟ اور اگر بالفرض میں واپس پہنچ بھی گیا تو میرا دل ہی نہیں کر رہا، اب میں اتنا تھکا ہوا آیا ہوں وہاں سے گاڑی چلا کے، کھا کھا کے میں تھک گیا ہوں، میں کیسے تراویح پڑھوں گا؟ تو یہی وجہ ہے کہ برسہ برس گزرتے ہیں، ایسے نمازی گنتی کے چند ہوں گے جو پورا قرآن ترتیب سے ایک مسجد میں سنتے ہیں اور پوری تراویح پڑھتے ہیں، ورنہ 95% لوگ، یا چلو 90% لوگ تراویح نہیں پڑھتے صحیح طریقے سے۔ سارے فضائل پتہ ہیں، یہ پتہ ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں تراویح ایمان اور احتساب کے ساتھ پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ پتہ ہے سب کو، دھڑا دھڑ پوسٹیں آ رہی ہیں دن رات، ہر بندہ فیس بک پہ دیکھ رہا ہے، لیکن دل ایسا ہمارا ظالم ہے کہ یہ پوسٹیں پڑھ پڑھ کے بھی تیار نہیں یہ کام کرنے کو۔ تو بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں، اس کو بدلیے، اپنے آپ کو بدلیے۔ اللہ کو دھوکہ دینا اچھا نہیں، اللہ رسول سے بے وفائی اچھی نہیں، اس کا بہت برا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ ہم کیوں ایسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اللہ والے بن جاؤ، کونوا ربانیین، ربانیین اس کی جمع ہے، اللہ والے، رب والے بن جاؤ۔ میں کہتا ہوں نہیں، کونوا رمضانیین، رمضانی بن جاؤ، رمضانی۔ رمضان میں نماز پڑھ لو پھر چھٹی، رمضان میں قرآن پڑھ لو پھر چھٹی۔ اللہ کہتے ہیں ربانی بن جاؤ، میں کہتا ہوں نہیں، میں رمضانی بنوں گا، رمضانی۔
یہ طرز عمل بہت زیادہ نامناسب ہے. اس کی برائی کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ جو ایسا کرتے ہیں وہ اللہ رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو بھی چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں کہ ہم مکمل طور پہ بدلیں. میں یہ فیصلہ کروں کہ اس رمضان کے بعد میں پکا نمازی بنوں گا، میں قرآن کی تلاوت روزانہ کروں گا. تراویح میں نے 27 دن ایک جگہ پڑھنی ہے، پورا قرآن بھی سننا ہے. 20 تراویح میں نے پڑھنی ہے، 20 تراویح. کیا مشکل ہے؟ 1 گھنٹہ لگتا ہے صرف. ہم پتہ نہیں کتنے ہی گھنٹے. کیا واقعہ یاد آ گیا. دل میں عشق ہو، اس کا مزہ ہو تو بندہ پوری رات بھی کھڑا ہو سکتا ہے. انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں پڑھتا تھا، فائنل ایئر تھا میرے سول انجینئرنگ کا. 2000 کی بات ہے، سن 2000. اور یہ سن 2000 کی وہ سردی ہے جو کہ بہت شدید ہوئی تھی. دسمبر کی لمبی راتیں تھیں اور ہمارے فائنل ایئرز کے پیپر ہونے والے تھے جنوری میں. تو میں یونیورسٹی میں ہی رکا ہوا تھا. گھر میں پڑھائی مشکل ہوتی تھی، وہاں دوست مل کے گروپ سٹڈی کر لیتے تھے. ہماری کلاس میں ایک لڑکا تھا فیصل آباد کا. اس کی پتہ نہیں کہاں جاتے جاتے کسی عورت سے کوئی آنکھ میں لگ گئی اور وہ اس کے جھوٹے عشق میں مبتلا ہو گیا. اب یہ لڑکا فیصل آباد کا جوان العمر، 25 سال عمر ہوگی. وہ عورت پتہ نہیں 30-35 سال کی تھی اور شادی شدہ بھی تھی. اچھا مزے کی بات ہے، شادی شدہ بھی تھی، 1-2 بچوں کی ماں بھی تھی. لیکن یہ خناس ایسا عجیب ہے، دماغ میں سما جائے تو ہر قسم کی چیز بیکار ہوتی ہے. اس لیے اس کو عشق نہیں فسق کہنا چاہیے. ویسے یہ عشق نہیں ہوتا، فسق ہوتا ہے. یہ فسق ہو گیا اس کو. اب جناب جو میں منظر آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ذرا سنیے گا. رات عشاء کی نماز ہوتی ہے 7 بجے. انجینئرنگ یونیورسٹی کا ہاسٹل ہے، کوئی موبائل فون نہیں ہوتے. سن 2000 میں کوئی موبائل فون نہیں تھے. ایک ہاسٹل کے دروازے کے باہر ایک ڈبہ لگا ہوا ہے، اس ڈبے میں ایک پرانا سا فون پڑا ہوا ہے جو ایسے کر کے گھما کے ڈائل کرنا پڑتا ہے. لیکن یونیورسٹی کے اندر اس کا یہ ڈائل اوپر سے انہوں نے ختم کیا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ صرف فون ریسیو ہوتے ہیں، یہاں کال نہیں کی جا سکتی. اسٹوڈنٹس کو صرف فون آتے ہیں. اب جناب رات کے 11 بجتے ہیں اور یہ عاشق موصوف مجنوں صاحب کو فون آتا ہے اس عورت کا. اب یہ روز کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، روز کی بات، روزانہ کا مشاہدہ ہے. اب جناب وہ کمرے سے نکلتا ہے، چوکیدار اسے کہتا ہے تھوڑا فون آیا، چلو جی. وہ وہاں کھڑا ہو گیا جا کے. اب رات ہے سردیوں کی، فجر ہوتی ہے 6:20 پر اور ہم جاتے تھے جامعہ مسجد فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جو کہ ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر تھی. 12 بجے وہ لڑکا کھڑا ہوا اور 6 بجے تک کھڑا ہے. فون پہ بات چل رہی، فون پہ بات چل رہی. خدا کی قسم ایک ٹانگ اٹھاتا ہے، ایک یوں دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے، ایک سیدھی کھڑا ہے، پھر دوسری ٹانگ پہ کھڑا ہوتا ہے، یعنی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے فون سننے کا نظارہ میں نے کرتا رہا روز. یار تو تھکتا نہیں ہے؟ یار تو تھکتا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں تھکتا. کیا ہے؟ دل میں ایک دل بے ایمان ہوا ہے نا. اصل میں تھکن کا نام ہی کوئی نہیں. ہم ترس کھاتے تھے، ہم کہتے تھے یار. اچھا ایک اور عجیب بات، کبھی کبھی کوئی ہمارا دوست گزرتا، اس کو دیکھتا کہ یہ ٹانگے بیچارہ بدل رہے ہیں تو وہ ترس کھا کے کمرے سے کرسی لا کے اس کو رکھ دیتا، یار اے بیٹھ کرسی پہ بیٹھ جاتے، کرسی پہ بیٹھ. اس غریب کو یہ بھی یعنی کہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں کھڑا ہوا ہوں. وہ کرسی پہ، ہم اس کو کرسی پہ بٹھا دیتے تھے. اور پھر وہ پاگل بھی ہو گیا، مالی خولیاں ہو گیا اس کو. حضرت اس کے دماغ میں کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا کہ وہ پھر ڈگری مکمل نہیں کر سکا اور پہلے ہی پاگل ہو گیا اور پھر چھوڑ کے چلا گیا یونیورسٹی. مجھے نہیں پتا اب اس کا کیا حال ہے.
تو پوری رات کھڑا ہوا ہے اور تھکتا نہیں. اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے عاشق، تیرے فرما بردار، ہم عاشق مصطفیٰ، عاشق رسول، اور 1 گھنٹہ ہم کھڑا نہیں ہو سکتے، قرآن نہیں سن سکتے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف دل کا ہے. ہمارا دل راضی نہیں، ہم دلی طور پر تیار نہیں. اس لیے یہ سب باتیں، یہ سب فضائل اس دل پر اثر نہیں کرتے. مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر ہے یہ سب کلام، یہ تقریریں، یہ کلپ جو سب سن رہے ہیں ہم. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ میں یہ ہرجائی پنا چھوڑ دوں. میں کب تک یہ کروں گا؟ کتنے سال میں اللہ کو دھوکہ دوں گا؟ بھائیو، اللہ کے لیے تم سب نے اللہ کے سامنے جانا ہے، میں نے بھی اللہ کے سامنے جانا ہے. ہم کیوں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ تو اس لیے سب سے پہلا عمل ہے تراویح. تراویح کو صحیح طریقے سے قائم کیجئے. یہ طے کیجئے کہ کوئی افطار پارٹی نہیں، نہ میں کہیں جاؤں گا، نہ کسی کو بلاؤں گا، نہ میں گھر سے باہر نکلوں گا، نہ میں زیادہ کھاؤں گا. دوپہر کو میں قیلولہ کروں گا، لازماً تھوڑی دیر سوؤں گا. ورنہ چلو آپ اگر دوپہر کو مصروف ہیں تو آپ افطاری کے بعد نماز پڑھ کے تھوڑی دیر سو جائیں، وقت ہوتا ہے اچھا خاصا. تو تراویح میں پڑھوں گا. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم باقاعدہ طور پر کچھ اپنی پلاننگ نہیں کرتے، کوئی ترتیب نہیں بناتے رمضان کو حاصل کرنے کی. دنیا میں ہر کام کو حاصل کرنے کی کچھ ترتیب بنانی پڑتی ہے بھائیو. تراویح پڑھنا واقعتاً ایک کام ہے، اس کے لیے کچھ ترتیب بنانی پڑے گی حضرت. ایسے نہیں بنے گا، یہ مشکل کام ہے. روزانہ 1.25 گھنٹہ نکالنا، اس میں کچھ چیزوں کو آگے پیچھے کرنا پڑے گا. تو وہ ہم جب تک باقاعدہ پلاننگ نہیں کریں گے، یہ تراویح ہر سال یوں ہی ضائع ہوتی رہے گی. میں چند دن پہلے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ یار پچھلے سال رمضان کے آخر میں آپ نے ایسا تو نہیں فیل کیا تھا کہ یار اس سال میں رمضان اچھا نہیں گزار سکا، اگلے سال میں بہت اچھی کوشش کروں گا؟ اکثر نے ہاتھ کھڑا کی کہ ہاں یار ایسے ہی ہوا تھا. جب رمضان پچھلے سال ختم ہوا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ یار رمضان صحیح نہیں گزرا، اگلے سال میں انشاءاللہ فل ایفرٹ کروں گا. تو اگلے سال پھر ہم ویسے کے ویسے. تو اس لیے جناب ہمیں سب سے پہلے اپنی ترتیب بنانی پڑے گی، کچھ پلاننگ کرنی پڑے گی. طے کرنا ہوگا کہ میں پوری تراویح پڑھوں گا اور اب مرتے دم تک پڑھوں گا، اور الف لام میم سے لے کے والناس تک پورا قرآن سنا کروں گا. بھائی کون کون ارادہ کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو. اللہ کی رضا کے لیے یہ کام ہے بھائی، مغفرت ہوگی اس سے، اللہ راضی ہوں گے اس سے. لیکن جب تک آپ سیریس نہیں ہوں گے، اس کو ایک پروجیکٹ نہیں سمجھیں گے، یہ نہیں ہوگا. جتنے مرضی سال گزر جائیں یہ ارادے پھر ٹوٹتے رہیں گے. ہاں کچھ چیزیں طے کر لو. ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، انہوں نے بچپن میں طے کیا تھا ہم نہ کسی کو افطاری پر اپنے گھر بلائیں گے، نہ کسی کے گھر جائیں گے. ہمارے ابا جی نے مجھے پوری زندگی، دوستی تھی، جوانی کا وقت تھا، کسی افطار پارٹی پہ جانے نہیں دیا. کہا نہیں بیٹا گھر رہو اور تھوڑا کھانا کھانا ہے، تھوڑا کھانا کھانا ہے، کھانا نہیں کھانا، زیادہ پانی نہیں چڑھانا، اور ادھر گھر رہو بس. کیونکہ ہم نے تراویح ایک ہی جگہ پڑھنی ہوتی ہے اور پھر ہم نے سنانی بھی ہوتی ہے دونوں بھائیوں نے. تو والد صاحب نے شروع سے ترتیب بنائی، کہیں نہیں جانا، کوئی نہیں ہمارے گھر آئے گا، دعوتوں پارٹیوں کے دن رمضان کے بعد، اور سادہ کھائیں گے. ایک واقعہ اور یاد آ گیا، میں والد صاحب اور والدہ صاحب کے ساتھ مدینہ منورہ میں تھا. 2.5 گھنٹے کی تراویح ہوتی ہے وہاں، تقریباً 2.5 گھنٹے کی. اور افطاری میں کیا ملتا ہے مسجد نبی میں؟ ایک ایسے سکا سا بن اور ایک دہی کا چھوٹا سا وہ پیالہ، اور اس میں تھوڑی سی چورن ڈال لو بس، اور کھجورے کھاؤ اور بس آب زمزم پیو.
ہاں اب تو وہ بھی بند ہے. تو امی نے ایک دن کہا ابو کو کہ روزانہ کی ہے سکے یہ بند تھے دہی کھانے ہیں, کوئی میرا مطلب ہے کوئی اچھی چیز بھی کھلایا کرو. تو ابا جی نے کہا مجھے عصر کے بعد آج تو نے یہاں نہیں بیٹھنا, چل جا البیک کی دکان پہ لگ, وہاں سے اتنے اتنے وہ برگر اور یہ سب کچھ لے کے آ. اچھا میرا دل بھی نہیں تھا کہ 8 تو دن تھے, مسجد نبوی میں دعا کرنی ہوتی تھی, لیکن ابا جی کا آرڈر تھا. میں چلا گیا البیک میں, اتنی لمبی لائن لگی ہوئی تھی, وہاں سے وہ سارے وہ چکن کے پیس اور برگر اور نگٹس میں لے آیا. اب ہم نے تن کے کھایا جناب, مسجد کے باہر بیٹھ کے, اندر تو جا نہیں سکتے تھے. اندر ہم نے افطاری کی, نماز پڑھتے ہی باہر تن کے جناب چڑھا لیا چکن. اب جب تراویح شروع ہوئی نا تو سب کو نیند آ رہی ہے, امی بھی نیند سے اور میں بھی نیند آ رہی ہوں, جھٹکے لگ رہے ہیں. اب وہاں تو اتنی لمبی تراویح ہوتی ہے, 2.5 گھنٹے کی تراویح ہوتی کم سے کم. تو باہر جب نکلے تو امی نے کہا کہ یہ میری توبہ, آئندہ میں نے کبھی اس طرح کی چیز مانگی. گنتی کے 4 دن تو لے کر آئے تھے مدینہ منورہ, آج کی ساری تراویح ہم نے برباد کر لی صرف منہ کے ذائقے کے لیے. وہی چورن دہی والی ٹھیک ہے, بس ایک سکا بند اور ایک چورن دہی والی, بس. اس چورن جو ہے نا وہ دہی کو باندھی نہیں ہونے دیتی, ورنہ دہی باندھی ہوتی ہے. یہ کیا ہے بھائی, یہ باقاعدہ ایک سوچ ہے, ایک طریقہ کار ہے, ایک پلاننگ ہے اپنی اور اپنے اولاد کے لیے کہ نہیں زیادہ کھائیں گے, کیونکہ مقصد ہے تراویح پڑھنا, اس کو نہیں چھوڑیں گے. بھائیو جب تک آپ بھی ایسا نہیں کرو گے نا, یہ تراویح نہیں پڑھی جائے گی, مشکل ہو جائے گا. جب تک دوپہر کو قیلولہ نہیں کرو گے, آپ کو تراویح میں نہیں آپ سے کھڑا ہوا جائے گا. اس لیے قیلولہ لازم ہے, دوپہر کو سونا لازم ہے. تو میں تو درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ ساری باتیں پیش کر رہا ہوں. مجھے کسی پر تنقید مقصود نہیں ہے, مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ 95-98% لوگ رمضان ضائع کر رہے ہیں, بیچارے بعد میں حسرت کرتے ہیں. اس دفعہ کا سروے آپ کو بتاتا ہوں, 12 بجے سے لے کر سحری تک پاکستان کے اندر سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا استعمال 40% انکریز ہو جاتا ہے پورے سال کی نسبت. جو ڈیٹا آیا, اسٹیٹسٹکس آئے ہیں, ہمارے بچے ہم سارے سکرینوں پہ لگے ہوتے ہیں. تراویح پڑھی کوئی نہیں, اور آئے رات کو, چونکہ اب ہم تھکے ہوئے تھے اور اکثر کہتے ہیں کہ یار چلو صبح سوئیں گے, بچے ویسے ہی موج کر رہے ہیں, کرونا ہے, سکول بند ہے سارے, عورتوں نے بھی کچھ نہیں کرنا ہوتا, بچوں کی چھٹی عورتوں کی بھی چھٹی ہے نا جی. تو سب سکرینوں پہ بیٹھے ہیں, اور سکرین پہ بیٹھ کے انگلی چلا رہے ہیں, سمجھ بڑی عبادت ہو رہی ہے, اس کا کلپ دیکھ, اس کی عبادت دیکھ, وہاں کی تراویاں دیکھ, چلو جی بس ختم, یہ ہماری عبادت ہے. 40% انکریز بہت بڑی انکریز ہے. یہ میں آپ کو اعداد و شمار بتا رہا ہوں. گویا کہ ہم محنت اور مشقت نہیں کرنا چاہتے, اس سے ہم ہٹ چکے ہیں. ہم ڈیجیٹل اور سمارٹ قسم کی عبادتیں کرنا چاہتے ہیں. یہ ڈیجیٹل عبادتیں نہیں ہیں بھائی, یہ مشقت کا مہینہ ہے. محنت کرو گے تو اللہ کو راضی کرو گے. صحابہ جیسی کہاں مشقت ہے یہاں پر, بہترین کھانے کو مل رہا ہے, بہترین سحری ہے, پراٹھے ہیں, اور جناب کیا کچھ نہیں ہمیں ملتا, اور افطاری میں کیا کچھ نہیں کھاتے, پھر بھی ہم اتنی مشقت کرنے کو تیار نہیں. تو بھائیو مشقت کے بقدر اجر ملے گا. کچھ مشقت کرو, خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی عادت ڈالو. اور اس مشقت کا ایک اور حصہ ہے تہجد, کہ تراویح کے بعد رات کو افطاری سحری سے پہلے کچھ تہجد بھی پڑھی جائے. یہی تو ایک وقت ہے سارا سال جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم تہجد کا اہتمام کریں, نوافل پڑھیں. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں, ان اللہ تعالی یمہن حتی ذہب ثلث اللیل حتی یبقى ثلث اللیل. بخاری کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ رکے رہتے ہیں جب یہاں تک کہ رات کا آخری 1/3 رک جاتا ہے, تو وہ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں, حل من سائل, کوئی ہے مانگنے والا, حل من مستغفر, کوئی ہے مغفرت چاہنے والا,
ہل من تائبن، کوئی ہے توبہ کرنے والا؟ اور رمضان میں تو پھر کیا بات ہوگی، یہ تو سارا سال یہ آواز لگتی ہے، سارا سال اب یہ آواز لگ رہی ہے، ہل من تائبن، کوئی ہے میرا بندہ مسلمان پاکستان میں جو توبہ کرے، جو استغفار کرے، جو آنسو بہائے، اور ہم اس وقت پھر سو رہے ہوتے ہیں اور اٹھتے ہیں اور دھڑ دھڑ بس کھاتے ہیں اور چلو جی۔ تو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، فیصلے نہیں کریں گے، تب تک یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی۔ بھائی رات کو تراویح پڑھ کے جلدی سونا ہے، سکرین چھوڑ دو، سکرین سے توبہ کر لو، یہ 1 مہینہ تو خدا کے لیے چھوڑ دو، کیا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک تحریک اور ایک گورنمنٹ کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہر بندہ اس پہ لگا، یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، جدھر ملو وہ اتنے گرفتار ہو گئے۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ چھوڑ دو نا ابھی اس کو چند دن، آپ کا اپنا معاملہ اوپر سیدھا ہونے کا مسئلہ ہے۔ آپ بند کر دو فیس بک، بند کر دو یہ خبریں، بند کر دو یہ جیو نیوز، آؤ تراویح پڑھ کے اور جلدی سے سو جاؤ اور ذرا جلدی اٹھ جاؤ، 3 بجے اٹھ جاؤ، اٹھ کے کچھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو لو، رو لو، حل من تائبن کی آواز پہ لبیک کہو کہ اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ میری توبہ قبول کر۔ بھائیو جب تک فیصلے نہیں ہوں گے، جب تک ہم مضبوط ارادہ نہیں کریں گے، چیزوں کو پلان نہیں کریں گے، یہ نہیں حاصل ہوں گی۔ چند اور باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں سے ایک بات لیلۃ القدر کے متعلق ہے اور ایک بات روزے کے متعلق ہے۔ روزہ ایک بہت عظیم الشان عبادت ہے، لیکن روزے کے ایک فرض کو اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس روزے میں فجر، ظہر، عصر اور مغرب کی 4 جو نمازیں ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے مسجد میں ادا کیا جائے۔ روزہ رکھا تھا، گرمی لگ رہی تھی، ظہر چھوڑ دی، ایک فرض ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ افطاری میں زیادہ کھا رہے تھے، پتہ ہی نہیں چلا، تکبیر اللہ رہ گئی، او ہو یار ٹائم نکل گیا، چلو گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، مغرب چھوڑ دی۔ اور فجر کا تو حال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ چونکہ رات بھر جاگے ہوتے ہیں سحری کے انتظار میں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یار اب مسجد کون جائے، بس نماز ہی پڑھنی، یہاں پڑھو چلو۔ تو اس لیے فجر کا اور مغرب کا اکثر قضا ہونا، جماعت کا چھوٹ جانا، یہ ہمارے ہاں ایک معمول کی بات ہے۔ جی جی میں عرض کرتا ہوں، تو بھائی ایک فرض روزے کا نبھانا وہ اتنا مشکل ہو گیا کہ 2 یا 3 فرض ضائع کر دیے یا ناقص کر دیے یہ فرض۔ ظاہر بات ہے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، بھلا چنگا ہے، صحت مند ہے، نماز نہیں پڑھی مسجد، ناقص ہوگی نا یہ نماز۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے ہمسائے کی نماز تو مسجد کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب ایک آدمی کا یہ گھر ہے، یہ سامنے اس گلی میں یہ گھر ہے، چند قدم پہ مسجد ہے، اور یہ فجر پڑھنے نہیں آتا، وہیں چلو جی 2 فرض پڑھے۔ اور ہاں اصل میں وہ مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی دوسرا جو سلام ہے نا لیفٹ سائڈ والا، وہ سرہانے کے قریب ہی ہوتا ہے بس ان کا، یعنی کہ سحری انہوں نے کھائی اور دوسرا سلام پھرتے ہی، یعنی کہ ادھر 4 پائی یہ بیڈ ہے اور یہاں مصلی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور چل بھائی سیدھے وہیں سے جمپ لگائی اور اندر، ٹھیک ہے۔ آگے اے سی بھی چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھنڈے کمرے مزیدار، کون مسجد جائے بھائی، ادھر یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور جناب ادھر سے مسجد سیدھے بیڈ کے اندر، ایک فرض ناقص ہو گیا۔ اللہ جل جلالہ کے ہاں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور روزے کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن نماز کی اہمیت روزے سے زیادہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب آپ خود سوچیں، ایک آدمی روزے کا ایک فرض پورا کرنے کے لیے 1-2 فرضوں کو ناقص کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، کیا یعنی کہ اس بات کو
کہ کیا توجیہ پیش کروں میں، اس کی کیا وضاحت کروں، اس کو کیا نام دوں، آپ مجھے خود بتائیں۔ صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ دین کی سمجھ میں کمی ہے بھائی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات کی، اور ہم سیریس نہیں ہیں کام کرنے پر دین کا۔ روزہ رکھنا اس لیے آسان ہوا کہ گھر میں سب اٹھے ہوئے ہیں اور سب جناب ایک ماحول بنا ہوا ہے اور سحریاں پک رہی ہیں، تو چلو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ آج کل سحری کے وقت اور افطار کے وقت علیحدہ خصوصی قسم کی نشریات بھی آتی ہیں، بہت سارے گھروں میں اس کا بھی رواج ہے کہ وہ اس وقت بیٹھ کے وہ نشریات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خصوصی ٹرانسمیشن آتی ہے، خصوصی ٹرانسمیشن جس میں بڑے بڑے علماء نہیں آتے، بڑے بڑے علماء حق جو ہیں وہ ویسے ٹی وی پہ نہیں آتے، وہ اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ان دنوں دوپٹے پہنا کر اور اچھی واسکٹیں پہنا کر وہاں بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ کچھ فضائل سنائیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اب آپ خود سوچیں، اس ٹرانسمیشن کو دیکھنے میں تہجد چلی جائے یا فجر چلی جائے یا مغرب چلی جائے تو یہ کس قدر پریشانی کی بات ہے۔ تو ہم نے اپنی نمازوں کو روزوں کے اندر بالکل پکا فکس کرنا ہے کہ میری کوئی نماز مسجد سے ضائع نہیں ہوگی اور میرا کوئی روزہ ضائع نہیں ہوگا۔ یہ بات تو بڑی شرم کی ہے، لیکن پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا لیکن اب یقین ہونا شروع ہو گیا ہے کہ بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ پہلے میں مانتا ہی نہیں تھا، میں کہتا تھا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان روزہ نہ رکھے۔ اللہ نے مجھے دکھانا تھا، ہمارے گھر میں ایک گیٹ لگنا تھا اضافی اور وہاں سے سوئی گیس کا میٹر لگا ہوا تھا دیوار کے آگے، تو ابا جی نے درخواست دی سوئی گیس کے دفتر والوں کو، بار سفارشیں کرائیں کہ یہ میٹر شفٹ کر دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے سرکاری کام بغیر رشوت کے تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کہہ کے جناب بالآخر کوئی 6-7 رمضان تھی، ایک دن ابا جی نے مجھے کہا کہ بھئی آج انہوں نے آنا ہے سوئی گیس والوں نے، تو میں تو دفتر جا رہا ہوں تو تو نا ادھر جو ہے نا وہ کام کرانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بچے، وہ کہ 10 بجے کا وقت ہوگا، ایک بڑی سی جیپ آئی، اس کے پیچھے ایک لمبی سی گاڑی لگی ہوئی تھی، اس میں خاص قسم کی ویلڈنگ کی کچھ وہ آلات تھے۔ 16 بندے آئے، 16 بندے، انہوں نے آتے ہی ایسے اس گاڑی میں سے ایک چارپائی نکالی، 2 سٹول لگائے، وہ افسر ادھر بیٹھ گئے، وہ سٹول پہ ادھر بیٹھ گئے، 2-3 بندوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب ادھر آؤ، جلدی جا اندر 2 روح زادے ٹھنڈے بہترین جگ بنوا کے لیا۔ وہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، مجھے چونکہ ابا جی کا تھا کہ ان کو مطمئن کرنا ہے اور کام جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، میں دوڑا گیا، میری امی کو کہا جلدی کرو، 2 کے 3 جگ میں نے روف لا کے بنوائے، جا کے سب کو میں خود پلا رہا ہوں۔ میں آج تک استغفار کرتا ہوں اس بات پہ کہ ان روزہ خوروں کی خدمت میں نے خود کی، اپنے کام کی وجہ سے دیوانہ ہوں، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ رمضان کا مہینہ۔ اچھا جو کام کرنے والے وہ 2-4 جو پیچھے سپروائزر وغیرہ بینچوں پہ بیٹھے ہیں وہ ویسے ہی بیٹھے ہیں اور آرام سے سب شربت پی رہے ہیں، ایک کی جگہ انہوں نے 2 گلاس چڑھائے اور پھر کام کر کے کہا کہ ابا جی کو بتا دینا، چلو جی۔ پھر مجھے خیال ہوا کہ یہ تو سارے ورکر بھی نہیں تھے، چلو یہ ورکر کہے کہ میں بہت ٹف کام کر رہا ہوں تو اور بات ہے، یہ تو سارے فارغ بیٹھے تھے، یہ کیوں نہیں روزہ رکھتے؟ اب جب اس نظر سے میں نے دیکھنا شروع کیا میرے بھائیوں تو مجھے پتا چلا کہ روزہ چھوڑنے والے، گھڑیوں میں تفاوت ہے، اس کا مطلب 1 گھنٹہ اور میں تقریر کر سکتا ہوں لیکن آپ مجھے برداشت نہیں کریں گے، چلو 2-4 منٹ صحیح اور۔ تو روزہ چھوڑنے والے بہت ہو گئے، جو بھائی اور روزہ بہت بڑی عبادت ہے، ہم روزے کا اہتمام کیا کریں۔ آپ تو ماشاءاللہ سارے نیک لوگ ہیں، روزہ رکھتے ہی ہوں گے، ان لوگوں کی فکر کریں جو روزہ نہیں رکھ رہے۔ آخری بات ہے لیلۃ القدر کے متعلق، یہ بات آپ کہیں گے کہ لیلۃ القدر تو آخری عشرے میں آتی ہے، یہ مولوی ابھی تیسرے روزے لیلۃ القدر کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اس کا تعلق بھی اصل میں پلاننگ کے ساتھ ہے، اس لیے آج بتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، قرآن نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے،
1000 مہینے کا مطلب ہے 83 سال 6 مہینے. 83 سال 6 مہینے کی عبادت آپ کو یوں مل جائے گی. چھوٹی سی رات ہے لیکن یہ کیسے ملے گی؟ اس کو حاصل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے, اس کو کہتے ہیں اعتکاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کسی سال اعتکاف مس نہیں کیا. کسی سال اعتکاف مس نہیں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہر سال اعتکاف کیا ہے. 2 چیزیں مدینے میں آپ نے مس نہیں کی, کبھی نہیں چھوڑی, ایک اعتکاف اور ایک قربانی. آپ بخاری مسلم کی روایتیں اٹھا کے دیکھ لیں. اب میں پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں سوچنے کی. آپ کی عمر 50 سال ہے, 40 سال ہے, آپ نے کبھی سنت اعتکاف مسجد میں 10 دن کا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو آپ کو کہتا ہوں کہ پلیز پلاننگ کرو, اس سال کر لو, اگلے سال کا کوئی پتہ نہیں. یہ پہلے 20 دن پہلے ساری پلاننگ کرنی پڑتی ہے. میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے, مجھے چھٹی چاہیے, میں نے دکان کا بندوبست کرنا ہے, میں نے فیکٹری کا بندوبست کرنا ہے, میں نے اور جو کام ہے ان کو سمیٹنے ہیں. پھر بندہ جا کر 20 کی رات کو مسجد پہنچتا ہے, ورنہ نہیں پہنچا جاتا. 15 تاریخ کو کوئی کہے کہ میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ بیٹھ جائیں, لیکن اکثر لوگ پھر اس وقت پلان نہیں کر پاتے, مینیج نہیں کر سکتے. یہ آج مینیج کرنا ہے, فیصلہ کرنا ہوگا کہ شب قدر ایک ایسی نعمت ہے جس کو میں نے حاصل کرنا ہے ہر سال. اگر آپ نے 10 شب قدر بھی آئندہ اگلے رمضانوں میں حاصل کر لی, 10, تو 60 سال کی عبادت آپ کے نامہ اعمال میں آ جائے گی. لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پھر توجہ دینی پڑے گی, سوچنا پڑے گا. بھائیوں نہیں لوگ کر رہے اعتکاف, بہت سارے لوگوں کی منت کرتا ہوں ہر سال. میں پچھلے 5 سال سے اپنی مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہوں اور لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ یار میرے ساتھ اعتکاف بیٹھو. ہر سال وہی, اچھا یار اگلے سال, اچھا مولوی صاحب اگلے سال, مفتی صاحب اگلے سال دیکھوں گا. وہ اگلا سال کبھی بھی نہیں آتا کیونکہ اس نے صحیح ارادہ ہی نہیں کیا. وہ صرف ترخاتا ہے مجھے اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے کہ اگلے سال بیٹھوں گا, اگلے سال. یہ اگلا سال کبھی نہیں آتا. 2 منٹ ہے, یہ اسی سال بیٹھنا ہے آپ نے اعتکاف. بھائی اسی سال ارادہ کیجئے, کرتے ہیں سب ارادہ, کوشش کیجئے, پلاننگ کیجئے, چھٹی لیجئے, سارے معاملات سیدھے کیجئے. اور اگلی بات یہ ہے کہ خیرات کرنے اور صدقہ کرنے اور زکوٰۃ کرنے کے لیے رمضان سے پہلے کچھ پلاننگ کرنی پڑتی ہے. سارے پیسے تو بیوی کو دے دیے کپڑے بنانے کے لیے, تو خرچہ صدقہ کہاں سے ہوگا؟ تو کچھ پیسے جوڑنے پڑتے ہیں. رمضان میں زکوٰۃ کے لیے پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے. رمضان آ جاتا ہے, ہماری پلاننگ بھی کوئی نہیں ہوتی, نہ صدقے کی, نہ زکوٰۃ کی, نہ روزے کی, نہ اعتکاف کی, نہ تراویح کی. تو میں آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آج میں نے آپ کے سامنے جو ساری باتیں کی ہیں, یہ عملی کچھ ٹپس میں نے آپ کو دیے ہیں. آپ کوشش کیجئے رمضان کو آج بیٹھ کے پلان کر لیں اور آئندہ زندگی کے سارے رمضانوں کو یوں پلان کریں کہ آپ کے روزے, آپ کی تراویح, آپ کا اعتکاف, آپ کی زکوٰۃ, آپ کا صدقہ وہ صحیح پراپر ہو. 1 مہینے پہلے میں تیار ہوں کہ رمضان آ جائے, اللہ کرے میں یہ نیکیاں شروع کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, یہ باتیں جو میں نے کی ہیں بکھری ہوئی باتیں ہیں, دل کا درد بیان کیا ہے, لوگوں کی منتیں کرتا ہوں, اپنے محلے میں بھی کرتا ہوں کہ یار خدا کے لیے اعتکاف بیٹھ جاؤ, پلیز یار تراویاں پوری پڑھ لو اس سال. آپ کی بھی منت کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ یار اس سال پوری تراویاں پڑھ لو, پتہ نہیں اگلے سال آپ کو زندگی ملے نہ ملے, اس سال اعتکاف بیٹھ جاؤ. اب عمرہ تو ویسے ہی بند ہے, مسجد نبی کا اعتکاف تو ویسے ہی بند ہے, لیکن ارادہ کر لو کہ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ مسجد نبی میں بھی جا کے اعتکاف بیٹھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.